یورپی ملک ناروے میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری ترکیہ کے شہر استنبول پہنچے، جہاں سابق ممبر آف پارلیمنٹ اور ترکش آفیشل امیر الہاشمی سید محمود کپلان سے ملاقات کی۔ اس دوران ترکیہ سے ملحقہ شامی علاقوں میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے فلاحی کاموں کے حوالے سے مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے رکن شورا کا کہنا تھا کہ ترکی کے شہر استنبول میں ہوں اور دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں ہوں۔ الحمدللہ FGRF کا باقاعدہ یہاں آفس ہے اور بڑے پیمانے پہ FGRF نے یہاں ترکیہ کے مسلمانوں، سیریا کے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ اربوں روپے کی امداد ہوئی، اور اس میں ماشاءاللہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا ان کے لیے گھر بنائے گئے، ان کو ٹینٹ دیے گئے، ان کو خوراک دی گئی، اور یہ مسلسل کام جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، سید ہیں ملت وکیل امیر الہاشمی محمود کاپلان صاحب۔ یہ ترکش آفیشل ہیں، سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اور دعوت اسلامی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ آل دا وے چل کر پاکستان تشریف لائے تھے، اور وہاں امیر اہل سنت سے بھی ملاقات ہوئی اور وہاں دعوت اسلامی کے مرکز کے ڈپارٹمنٹ دیکھے۔ پھر یہاں جو اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں صرف شارٹ ٹرپ پہ یہاں آیا تھا، تو یہ آل دا وے انقرہ سے ملنے تشریف لے آئے اپنے وفد کے ساتھ، تو ان کا شکریہ۔ جبکہ اس موقع پر مولانا عبدالحبیب اتاری نے ویڈیو پیغام کے ذریعے غزہ و فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کے لیے FGRF کے تحت اب تک ہونے والی فلاحی خدمات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے مزید فلاحی کاموں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں بتایا۔ میں تمام ہمارے ویورز کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ایک دکھ کا سما ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں رنج ہے جو غزہ کے مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کسی طرح اپنا حصہ ملا لیں اور ان کی مدد کریں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ FGRF نے اب تک جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے تقریباً 5.1 ملین لیٹر، جی ہاں 51 لاکھ لیٹر پانی جو ہے صاف پانی ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر کوکڈ ہاٹ میلز یعنی گرم کھانا، تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں کا کھانا تقسیم ہو چکا ہے، 70,000 فوڈ پیکٹ تقسیم ہو چکے ہیں، 1 لاکھ کلو سے زیادہ آٹا وہاں تقسیم ہوا ہے، 300 فیملیز کو ٹینٹ لگا کر دیے گئے۔ پھر انفنٹ بچوں کے لیے ملک اور ڈائپرز 5,000 کے قریب، 75,000 فریش بریڈ ڈبل روٹیز وغیرہ دی گئی ہیں، 25,000 بچوں کے لیے کیکس تھے، پھر 1,500 بلینکٹ ہیں، 1,000 میٹریسز ہیں، پھر 5,000 فیملیز کو کیش تقسیم کیا گیا، میڈیسن 1,000 فیملیز کو دی گئی، 20,000 کے قریب لوگوں تک گرم کپڑے پہنچائے جا چکے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ تھوڑا سا آسرا ہوا، تھوڑا کام آسان ہوا، تو ہم نے اپنے ٹیموں سے رابطہ کر کے ملبہ ہٹانا شروع کیا، اور 1 لاکھ اسکوائر میٹر کے قریب ملبہ ہٹا چکے تھے۔ اور اب ہمیں گھر بنانے تھے، ہمیں ہاسپٹل بنانے تھے، ہماری میٹنگز بھی ہو چکی تھیں، مگر بدقسمتی سے پھر حالات ایسے نہیں رہے اور وہاں کام کرنے کی پراپر اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانیت کریں گے، تو ہم نے اردن میں اور ایجپٹ میں یہ پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے کہ وہاں ان کے لیے ان کی مدد کریں، ان کو گھر دیں۔ اور پھر ہم نے اردن میں ہاسپٹل کے لیے بھی ورکنگ کر رہے ہیں کہ فلسطین کے بارڈر کے قریب ایک ہاسپٹل بنا دیا جائے تاکہ وہاں سے آنے والے مسلمانوں کی ہیلپ کی جا سکے۔ محمود کاپلان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک سجیشن دی ہے کہ ترکیہ میں جو آفت زدہ علاقے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے ایک پوری کچن وین ہو جس میں ان کے علاقوں میں جا کر کھانا بنا کر ان کو پیش کیا جائے، اور ایک میڈیکل وین ہو جس میں ان دکھیارے مسلمانوں کا علاج کیا جائے۔ تو یقیناً یہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور جو تکلیف میں ہیں، تو محمود کاپلان صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ بھی کچھ ہمارے ویور سے بات کریں۔ اسی دوران سابق ممبر آف پارلیمنٹ اور ترکش آفیشل امیر الہاشمی سید محمود کپلان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کو ترکیہ آنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شامی علاقوں میں امت مسلمہ کی خیر خواہی و غمخواری کے لیے جو خدمات دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت کر رہی ہے اس پر بھی آپ کے مشکور ہیں، اور غزہ و فلسطین سمیت افریقہ اور دیگر ممالک میں دعوت اسلامی جو مسلمانوں کی فلاح و امداد کے لیے کوششیں کر رہی ہے اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اسلام کی بدولت مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کسی ایک مسلمان کی مشکل و پریشانی سب امت مسلمہ کی مشکل و پریشانی ہے۔ ان فلاحی کاوشوں کی وجہ سے میں دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔